السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو. جب سچویشن اس طرح کی ہو کہ آپ کے ملک کے پرانے سیزنڈ پولیٹیشین، سینئر ترین پولیٹیشین جو دعوے کر چکے ہوں کہ میں 14، 15، 16، 17 منسٹریاں بھگتا چکا ہوا ہوں، وہ آ کے آپ کے مین سٹریم میڈیا پر آ کر انٹرویو دیں اور یہ بتائیں کہ 40 دن کے چلے کی ڈیٹیلز کیا تھی. ہاں افسر بڑے اچھے تھے، انہوں نے مجھ سے کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن ہاں ایک 9x12 کا سیل تھا جس کے اندر مجھے رکھا گیا تھا. نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بھی دی، پڑھنے کے لیے قرآن بھی دیا، اور لیکن بات مجھ سے کرنے کے لیے وہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا، میں اکیلا تھا. ہاں اگر میں وہ صفحات پڑھ دیتا جو صفحات مجھے دیے گئے تھے تو میں 4 منٹ میں بھی واپس آ سکتا تھا، لیکن کیونکہ میں نے ایگزیکٹلی ان صفحات کے مطابق پریس کانفرنس نہیں کی یا انٹرویو نہیں دیا تو مجھے 40 دن لگ گئے. اور 40 دن بعد بھی جو انٹرویو میں نے دیا اس میں پاس نہیں ہوا، مجھے فیل کر دیا گیا. پھر مجھے 3-4 دن اور رکھا گیا کیونکہ خیال یہ تھا کہ میں ان صفحات کے مطابق انٹرویو دوں گا، لیکن میں نے نہیں دیا. ایونچولی پھر مجھے چھوڑ دیا گیا. اور یہ کہ جو انٹرویو میں نے دیا تھا وہ بھی میری مرضی کے مطابق نہیں تھا، اور جگہ کے انتخاب کے اوپر بھی پہلے جھگڑا تھا، اور صفحہ میں نے نہیں دیکھا تھا. ہاں میں فنکاری کر رہا تھا ایسے کہ جیسے میں نے صفحات دیکھے ہیں کہ ادھر کہیں پہ چکری لکھا ہوا تھا، لیکن میں نے تو صفحات پڑھے بھی نہیں تھے. میں اس کے اوپر بھی حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں. ہاں صلح میری نہیں ہو سکی بعد میں ان سے، کیونکہ صلح ہو بھی جاتی تو اس کا کیا فائدہ تھا. ایسی صلح کا کیا فائدہ جس سے شیخ رشید ہی مر جائے، تو اس وجہ سے صلح نہیں ہوئی. ہاں میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس تو کر رہا ہوں، لیکن میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں. اب آپ امیجن کریں یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں شیخ صاحب نے، گو کہ جب شیخ صاحب نے وہ انٹرویو دیا تھا تو میں نے بڑی تعریف کی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ صاحب نے بڑا گریسفلی اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھتے ہوئے بڑا اچھا انٹرویو دیا تھا. جو بھی چلا انہوں نے کاٹا، جن بھی حالات کا سامنا ان کو کرنا پڑا، اس کے باوجود ہی ڈڈ ناٹ سکمڈ انٹائرلی ٹو دی ڈیمانڈس جو کہ ان سے ریکوائرمنٹ تھی، اور انہوں نے اس کے باوجود گریسفلی اچھے طریقے سے ایک سیزن پولیٹیشین کی طرح سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے انٹرویو دے بھی دیا، اور اس میں ان کی عزت بھی بحال نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی جب وہ اس سے پہلے بہت ساری پریس کانفرنسز وغیرہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما کر چکے ہوئے تھے، جس میں 9 مئی کی مذمت پی ٹی آئی چھوڑنے کا لا، 9 مئی کی مذمت پی ٹی آئی چھوڑنے کا. تو شیخ رشید ڈڈ اٹ ڈفرینٹ وے، اور اس چیز کو ہر کسی نے محسوس بھی کیا اور اس کی تعریف بھی کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ والی سچویشن، دوسری شیخ صاحب والی سچویشن، اور اب تیسری یہ سچویشن کہ جس میں شیخ رشید صاحب آ کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی وہ انٹرویو کن حالات میں ہوا تھا، اس کی کیا ڈیمانڈز تھیں، اس میں پاس اور فیل ہونے کا معیار کیا تھا، پاس ہونے کے نتیجے میں کیا نکلنا تھا حالات، اور فیل ہونے کے نتیجے میں کیا ہوا. جس کو انٹرویو دیا گیا وہ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں دیا تھا، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس طرح کے انٹرویوز لیے ہیں who claim to be very professional journalists، ان کی جو جرنلزم ہے یا ان کا جو پرنسپلز ہیں یا ان کا جو کریڈیبلٹی یا ریپوٹیشن ہے، اس کو تو فی الحال آپ ابھی سائڈ پر رکھ دیں، اس کے اوپر ابھی ہم بات نہیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال مطلب کہ ان لوگوں نے بھی انٹرویوز کیے، ان کو نہیں فیل ہوا کہ یہ جرنلزم کے اصولوں کے خلاف ہے اس طرح کا انٹرویو لینا یا ایسے انٹرویو کے لیے استعمال ہونا یا ان کے پلیٹ فارم سے جانا. اب یہ اتنی ساری ٹریجڈیز اکٹھی ہیں اس ایک سچویشن میں، یا چند ان سچویشنز میں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کے پلے کیا ہے، اس کی کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے. جس ملک میں آپ کا میڈیا اس طرح سے کنٹرولڈ ہو رہا ہے، مینیپولیٹڈ ہے، آپ کے ٹاپ میڈیا چینل کا ٹاپ اینکر جو ہے وہ اس طرح سے انٹرویو کر رہا ہے، اینڈ ہی نوز ایوری تھنگ اباؤٹ دی انٹرویو اینڈ دا بیک گراؤنڈ اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر پولیٹیشین کی مجبوری آپ دیکھ لیں، اور پھر سننے والوں کی مجبوری آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی سننا ہے، اور پھر آج اس کے بارے میں جس طرح سے بات ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اس سچویشن میں کہاں پہ آپ کو قانون یا انصاف نظر آتا ہے، یا میرٹ نظر آتا ہے، یا کوئی پازیٹیو سوچ نظر آتی ہے کہ ہم صحیح پازیٹیو سوچ کے مطابق اس ملک کو چلا رہے ہیں اور اسی طرح چلتے رہیں گے تو کسی اچھی جگہ پر لینڈ کریں گے. یہ تو بربادی کا سامان ہے. یہ تو جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ بربادی کا بہترین انتظام اور سامان ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی بربادی بلکہ مزید بربادی ہے. لیکن بربادی سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بربادی سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اینڈ وی تھنک کہ یہی ٹھیک ہے اور ایسے ہی چلنا چاہیے. پھر شیخ رشید نے یہ بھی بولا
اپنے یہ ریسنٹ انٹرویو میں کہ تصور سے زیادہ اذیتناک خوف کی فضا قائم کر دی گئی ہے ملک میں، اور جن کی عزت ہونی چاہیے تھی ان کی عزت نہیں ہے. اور یہ بات ہم بھی بڑی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن what the situation is کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کی عزت ہونی چاہیے تھی ان کی عزت نہیں ہے، ادھر فرق ہی نہیں کوئی پڑ رہا. مطلب کہ ادھر سے جو سچویشن ہے، جس طرح سے چیزیں ویسے آگے چلتی ہیں، اس میں یہی جواب نظر آتا ہے دیکھنے والوں کو کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عزت ہے یا عزت نہیں ہے. what matters for them is کہ یہ چیز ہمارے مطابق ایسی ہونی چاہیے اور وہ ہے. اور یہ ہر دور میں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کرتی چلی آئی ہے، لیکن ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز ہو جاتے تھے، کچھ پر نہیں ہوتے تھے. کچھ چیزوں کو مطلب کہ ایک امیج اور ریپوٹیشن جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے تمام آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کیا جاتا. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس بار ہوا یہ ہے کہ تقریباً بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز ہو گیا ہے شاید، جو اور اس کی وجہ سے وہ جو ریپوٹیشن یا کریڈیبلٹی والا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے کہ شیخ رشید جیسے سیاستدان جنہوں نے ساری زندگی گیٹ نمبر 4 کی گردان لگائی رکھی اور کہا کہ میرا ادارے کے ساتھ بڑا، اور شیخ رشید تو کھلے عام اس چیز کو کلیم کرتے رہے میرا بڑا تعلق ہے اور شیخ صاحب کا تعلق ہے، اور شیخ صاحب کو بنانے والے اور کرنے میں ادارے کا بہت ہاتھ ہے بھی اور ہوگا بھی. تو لیکن وہ بھی اب کہتے ہیں کہ جن کی عزت ہونی چاہیے تھی ان کی عزت نہیں ہے. تو جن کی نہیں ہے، جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، ادھر جب سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں تو ادھر کوئی اتنا اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے، بڑی افسوسناک سچویشن ہے، جس میں نہ صرف ادارے کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ملک کے نقصان کی بات کریں یا ریاست کے نقصان کی بات کریں تو ایک بین الاقوامی جریدے نے موجودہ جو دورہ تھا چین کا پرائم منسٹر کا، جس میں موجودہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر بھی ان کے ہمراہ تھے، اس کے بعد ایک بین الاقوامی جریدے نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ چین کے جو تعلقات ہیں اس میں چین نے ان کو ہائیسٹ پرائیورٹی سے ڈاؤن گریڈ کر کے پرائیورٹی پہ لے آئے. یعنی کہ ایک طرح سے مطلب یہ تھا کہ اب اتنی امپورٹنس نہیں ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی جتنی ہوتی تھی. یہ اس بین الاقوامی جریدے کا کلیم تھا. اب اس چیز کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہوئی. اس کے اوپر احسن اقبال جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت کا پروپیگنڈا ہے، یہ کہنا دشمن کا پروپیگنڈا ہے کہ چین نے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. ہمارا تعلق ہمالیہ سے بھی اونچا ہو چکا ہے چین کے ساتھ، اور یہ ٹرول گردی کی جا رہی ہے اور کارروائی جلد ہوگی، اور کسی زید بکر کے آرٹیکل سے ریاست کی پالیسی ظاہر نہیں ہوتی ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل لکھا گیا تھا یہ پاکستان سے نہیں لکھا گیا تھا، یہ انٹرنیشنل لیول پہ بات آئی ہے سامنے، اور ٹویٹ بھی ایک ہوا تھا جس میں کہا گیا کہ ہائیسٹ پریورٹی سے پرائیورٹی پہ ڈاؤن گریڈ کر دیا چین نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو. اب جہاں تک بات رہے گی کہ ہمارا تعلق چین کے ساتھ ہمالیہ سے بھی زیادہ اونچا ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک زمانے میں کچھ عرصہ پہلے 1.5-2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں پاکستان میں تھا. ویسے تو میں چند مہینے پہلے بھی پاکستان میں ہی تھا، لیکن میں 1.5-2 سال پرانی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو ایک ایمبیسڈر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا جو کہ فورن سروس میں ایمبیسڈر آپ کو پتہ ہے کہ ریپریزنٹ کرتا ہے اپنے ملک کو. تو ان سے میری گپ شپ لگ رہی تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ہمارے حالات واقعات کیا ہیں، ہم ابھی تک عجیب طریقے سے چلتے ہیں. اور پاک چائنا کی دوستی کے حوالے سے تناظر میں وہ گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھلا اس طرح کہہ دینے سے that the friendship between China and Pakistan is higher than the mountains, deeper than the oceans and sweeter than honey، کیا وہ تعلق اور بہتر ہو جاتا ہے؟ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ صرف الفاظوں سے نہیں ہوتا ہے، آپ کو پریکٹیکلی اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جو مجھے بھی سمجھ آتا ہے مثال کے طور پہ بین الاقوامی سطح پہ ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایموشنل نہیں ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی دو انسانوں میں دوستی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایموشن. یہ تعلقات مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے مفادات ایک جیسے ہیں، مثال کے طور پہ چائنا کے لیے پاکستان کے ساتھ دوستی اس وجہ سے بینیفیشل ہے کیونکہ چائنا کی ہندوستان کے ساتھ نہیں بنتی ہے، یا
ہندوستان کو امریکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایک قوت بنانا چاہتا ہے تاکہ چائنا کو قابو میں رکھا جا سکے، تو اس وجہ سے چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان کو ہندوستان کے حوالے سے جو ہے کی سپورٹ حاصل کر سکے تاکہ ہندوستان کو قابو رکھا جا سکے۔ تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو اب یہ جو میوچل انٹرسٹ ہے پاکستان اور چائنا کے رائٹ فرام دا ٹائم جب سے پاکستان بنا 1947 سے، اس میوچل انٹرسٹ کی بنیاد پہ پاک چین دوستی جو ہے وہ دونوں ملک ایک دوسرے کو بہت زیادہ ویلیو کرتے رہے، ابھی بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ ترقی کر کے کہاں کا کہاں نکل گیا، ناٹ جسٹ فورس ٹو بی ریکنڈ ود ان دی ساؤتھ ایسٹ ایشیا، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ گلوبلی چائنا سپر پاور، آلموسٹ چائنا از دیئر، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے چائنا از دیئر، ملٹری پوائنٹ آف ویو سے چائنا از دیئر۔ امریکہ کو اگر وہ جو یونیپولر ورلڈ اور سپر پاور ہے اس کے مقابلہ اگر کوئی کر رہا ہے یا کر چکا ہے یا آگے جا چکا ہے امریکہ سے آگے، تو وہ چین ہے۔ تو چائنا تو نکل گیا کہاں سے کہاں، پاکستان کدھر گیا؟ اب یعنی کہ ایک ملک جو ہے وہ سی پیک، ایک چائنا کا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جس میں انہوں نے کھربوں ڈالر لگانے ہیں پوری دنیا میں، اس میں ایک چھوٹا سا حصہ سی پیک کا ہے، چند ارب ڈالر کا، اور چائنا پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اتنا آگے نکل گیا کیونکہ وہ اپنا ایک بلاک بنانا چاہتا ہے، امریکہ کے مقابلے میں اپنا ایک قد بنانا چاہتا ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ سی پیک ہے، اور ہم اس چھوٹے سے حصے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کہ کسی طرح سی پیک جو ہے وہ ریورس خدا نخواستہ نہ ہو، پاکستان کو بڑا فائدہ یہ وہ، وی لوکنگ فارورڈ اینڈ وی ایکسائٹڈ۔ تو چائنا کا قد دیکھیں اور پاکستان کا قد دیکھیں کہ چائنا کتنے ملکوں میں انویسٹ کر رہا ہے اپنے، اور خود کر رہا ہے، اور ہم اس انویسٹمنٹ میں اتنا سا چنا سا ایک انویسٹمنٹ کا چنک جو ہے اس کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہے، اور ہم یوں کر کے چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو سرٹنلی وہ جو تعلق ہے وہ اس طرح کا تو نہیں ہو سکتا جیسے دو ایکولز کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود چائنا از ویری نائس ٹو اس، بیکاز چائنا کو بھی ہماری ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، اور وہ گیٹ وے اور جو گرم پانیوں تک رسائی اور یہ جو بنتا ہے سی پیک سے راہداری جو بنتی ہے پاکستان کے تھرو، یہ چائنا کو بھی بہت سوٹ کرتی ہے، پاکستان کو بھی سوٹ کرتی ہے، بہت سارے اور ممالک کو بھی سوٹ کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ملک میں یہی کیوس رکھیں گے جو کہ ہے، اور آپ اسی طرح اپنے جھگڑوں میں پڑ کے اپنا ستیہ ناش کرتے جائیں گے، اور آپ کی اکانومی گرتی چلی جائے گی، اور بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی نیچے آپ کے روپے کی ویلیو ہوگی، اور چائنا کدھر پہنچا ہوا، کدھر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے، تو سرٹنلی چائنا مطلب کہ ایک طاقتور بندہ جو ہوتا ہے کسی بھی میدان میں باہر، وہ اپنے کمزور ساتھی پہ اتنا ہی ریلائی کرتا ہے جتنا کو اس کو ہوتا ہے کہ یار جتنی کہ اس کی طاقت ہے، جتنی کہ اس کی استطاعت ہے، تو اتنا ہی ریلائی کرے گا۔ اب آپ جتنا مرضی کہیں ہائر دین دی ماؤنٹینز، ڈیپر دین دی اوشن، سویٹر دین دی ہنی، تو آپ یہ الفاظ تو بولتے جائیں گے، لیکن یہ دوستی کی جو نیچر ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے ساتھ چین نے تعلقات جو ہے وہ نظر انداز کر دی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے جو کرتوت ہیں وہ ہم اس طرف معاملات کو لے جانے میں مصروف ہیں، اور جب کوئی اس کی نشاندہی کرے، مثال کے طور پہ یہ ڈپلومیٹ ہے میرے خیال میں بین الاقوامی جریدہ جس نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھتے ہوئے کہا ہے کہ ہائیسٹ پرائیورٹی سے پرائیورٹی پر لے آئے، ڈاؤن گریڈ کر دیا، اس کی نشاندہی کرے اور ہم کہیں کہ اس کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے اور اس ٹرولنگ کے نتیجے میں جلدی کارروائی ہوگی، تو آر وی ایڈریسنگ دی ایکچوئل پرابلم، یا پھر ہم اس پرابلم کو بالکل نظر انداز کر کے جو لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کر کے ہم اس کو برش انڈر دا کارپٹ کر رہے ہیں، تو کیا ایونچولی ہمارا مسئلہ حل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ مسئلہ تو ایسے حل ہوگا کہ آپ اپنے مسائل ٹھیک کریں، بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے اپنا قد بنائیں، ایک رسپانسبل ذمہ دار حکومت لے کر آئیں پپٹ گورنمنٹ کی جگہ پہ، اور وہ پھر عزت کے ساتھ اپنے تعلقات آگے لے کر چلے، اور چائنا کو بھی احساس ہو کہ اگر چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے تو پاکستان کو چائنا کی ضرورت ہے، تو چائنا کو بھی بہت ساری جگہوں پر پاکستان کی ضرورت ہے۔ اب جس ملک میں آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف چین کی انویسٹمنٹ پوری دنیا میں،
اور دوسری طرف خبر آپ یہ دیکھیں کہ چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ خود گرڈ سٹیشن چلے گئے اپنے علاقے کے، اور وہاں جا کے انہوں نے گرڈ سٹیشن میں بجلی بحال کر دی، کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ انہوں نے کہا کہ 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا ہمارے علاقے میں۔ کین یو امیجن، یہ خبر ہے کہ چیف منسٹر نے اپنے ہاتھوں سے جا کے گرڈ سٹیشن میں اپنے علاقے کے لیے بجلی کو ریسٹور کیا ہے کہ 12 گھنٹے سے زیادہ میرے علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ 12 گھنٹے، اور خبر یہ ہے کہ انہوں نے ریسٹور کر دی ہے بجلی۔ آپ سوچیں جس جگہ پہ 24 میں سے 12 گھنٹے بجلی نہیں آتی، اس جگہ نے کیا ترقی کرنی ہے بھائی۔ اسی طرح ایک اور خبر ہے، فضل الہی ایک اور ممبر یہ سنی اتحاد کونسل کے، انہوں نے رحمان بابا گرڈ سٹیشن جو ان کے علاقے میں آتا ہے ادھر جا کے زبردستی بجلی بحال کر دی، کیونکہ سی ایم کے پی کے نے کہا تھا اراکین اپنے اپنے علاقوں میں بجلیاں بحال کریں اس پالیسی کے تحت کہ 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی لوڈ شیڈنگ۔ تو فضل الہی کے علاقے میں 16 گھنٹے کے لیے ہو رہی تھی تو اس نے زبردستی کی، تو ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، یہ زبردستی لوگوں کو بجلی دینے پہ، بحال کرنے پہ، کیونکہ پیسکو کو یہ جو پشاور الیکٹرکسٹی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کو 26,40,000 روپے کا نقصان ہوا ہے یہ رحمان بابا گرڈ سٹیشن پہ زبردستی بجلی بحال کرنے پہ قومی اسمبلی کے رہنما فضل الہی کے۔ ناؤ یو جسٹ امیجن دی نیچر آف دس نیوز، کدھر کھڑا ہے پاکستان اور باتیں کیا کرتے ہیں ہمارے یہ احسن اقبال صاحب منسٹرز۔ او بھائی بجلی یہاں پہ آپ کا سی ایم ایک صوبے کا کہہ رہا ہے 12 گھنٹے تک وی روکے، لیکن 12 گھنٹے سے اوپر نہیں ہوگا، بولے کہ بس ہو گئی ہے 12 گھنٹے پہ، اور 12 گھنٹے زبردستی جا کے بجلی بحال کی جا رہی۔ اور پھر فضل الہی صاحب 16 گھنٹے ہو رہی تھی تو انہوں نے زبردستی جا کے بجلی، اور ابھی یہ نہیں کوئی یہ اس طرف دھیان دے کہ 12 گھنٹے یار 12 گھنٹے اس علاقے کے لوگوں کو ابھی بجلی میسر نہیں ہے، تو اگر جدھر 12 گھنٹے بجلی نہیں ہے وہاں پہ لوگوں نے کام کیا کرنا ہے، بچے نے پڑھائی کیا کرنی ہے، ہسپتال کیسے چلنا ہے، اسکول کیسے چلنا ہے، کوئی جگہ کوئی کریٹو سوچ کیسے پیدا ہونی ہے۔ ہم تو ابھی 12 گھنٹے پہ بھی ایکسیپٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں، تو 12 گھنٹے کا نقصان کیلکولیٹ کر لو، 12 گھنٹے سے اوپر تو چلو انکار کر دیا علی امین گنڈاپور نے یا فضل الہی نے۔ تو ایک طرف آپ کے حالات ایسے ہیں یہ اور دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا ان حالات کی وجہ سے، یا کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ سویٹر دین دی ہنی اینڈ ڈیپر دین دی اوشنس اینڈ ہائر دین دی ماؤنٹینس دین دی ہمالیہ۔ ایسے نہیں ہوتا بین الاقوامی سطح پر، آپ ایکولز کو ہی ایکولز کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بین الاقوامی سطح پر۔ چائنا کوئی ہماری پھپھی کا پتر نہیں ہے، یا ہماری ماسی کا پتر یا ماموں کا پتر نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے کہ اس نے ہر حالات میں ہمارے ساتھ ویسے۔ چائنا نے سرٹنلی اپنی فورن پالیسی کو اپنے حالات اور مفادات کے مطابق ڈیزائن کرنا ہے، تو آپ اپنے حالات اور اپنے مفادات پر فوکس کریں تو آپ کی قدر ہوگی۔ اینڈ یہ تو سوچ ہی بڑی بھیکاریوں والی سوچ ہے کہ نہیں ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایسے مطلب کہ وہ جیسے ایک ماڑا جو ہے وہ ایک تگڑے کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ چوئی صاحب نہیں تھا ساڈے بڑے چوئی صاحب نال ساڈا بڑا پرانا تعلق ہے، بڑے گہرے تعلق ہے، وہ چوئی صاحب ساڈے ویاواں تے آندے نے، چوئی صاحب ادوں بھی آئے سن، سانوں یہ مسئلہ پی گیا سی اتنے۔ چوئی صاحب کی نظر میں کیا اہمیت ہے آپ کی، وہ چوئی صاحب کو ہی پتہ ہے نا کہ 10 میں سے، خیر میں اس کو ایگزیکٹلی چائنا پاکستان ریلیشنز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اپنی سیلف ریسپیکٹ ایگو کا خیال کرے، مطلب کہ چودھری کے ساتھ چودھری کی طرح ایکٹ کرے، تو تسی بھی چودھری بنو، کمیاں کر ایکٹ نہ کرو کہ جی بس ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں چوئی صاحب کے ہمارے ساتھ، چوئی صاحب از ویری نائس ٹو اس۔ آپ بھی اپنے تئیں ایک چودھری ہیں، یہ 24 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے، ان کی کوئی غیرت ہے، عزت ہے، ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے، ان کی کوئی سوچ ہے، یہ ملک بنانے والوں کا کوئی ویژن تھا، بچوں کا کوئی مستقبل ہے، غیرت مند قوم ہے، کلمے کے نام پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بنے ہیں، تو ایکٹ لائک دیٹ، اور وہ تبھی ایکٹ لائک دیٹ ہوگا کہ جب ان ویلیوز کو ماننے والے اور سمجھنے والے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے بیفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی ان دی گورنمنٹ کے طور پہ ایسے لوگ بیٹھیں گے تبھی اس سے فرق پڑے۔ لیکن بہرحال جو سچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہ جو سچویشن ہے اس کے اوپر اگلی خبر یہ ہے کہ
جو محسن نقوی اور یہ علی امین گنڈاپور ہیں، ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور اتفاق ہوا ہے کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ کس طرح سے KPK کے عوام کو بجلی پرووائڈ کرنی ہے۔ اس ویلاگ میں اتنے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔